اب آخری جو علمی پوائنٹ نمبر 15 ہے کووں سے متعلق، وہ تو ابھی باقی ہے، ہاں کووں والا پوائنٹ میں نے اینڈ پہ رکھا ہوا تھا، لیکن اس تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین۔ آخری علمی پوائنٹ نمبر 15 وہ تلابیب کے جو کوے ہیں ان سے متعلق۔ آپ نے دیکھا کہ یوٹیوب کے اوپر کافی سارے لوگوں نے وہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اور اس میں کئی ایک پرانی ویڈیوز بھی جو ہیں مختلف شہروں کی، خصوصاً وہ جو آپ نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں 2-3 گاڑیاں کھڑی ہیں، ان پہ بڑے کوے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کوئی پرانی ویڈیو ہے، کوئی سال ڈیٹ، اور وہ ہے بھی کوئی امریکہ کے کسی سٹی کی ہے۔ تو لوگ وہ ساری ایک جگہ جمع کر کے، اور بڑے ذمہ دار لوگ بھی اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں اور اس کو یہ رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بس قیامت قریب آ چکی ہے۔ اور حیران کن بات ہے کہ اس طرح کی چیزیں دکھانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہاں، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں کیونکہ قیامت آنے والی ہے۔ قیامت آنے والی ہے تو بھائی جا کے تیاری کر، چینل تو پھر گیا جو قیامت آنے والی ہے۔ تو وہ جو کوے ہیں ان کے حوالے سے کیا موقف ہے قرآن و سنت میں یا جیوز اور کرسچنز کے ہاں، اس کے حوالے سے میں نے سوچا میں تھوڑی ڈسکشن کروں، اور یہ میں نے تھوڑی تفصیلی ڈسکشن کرنی تھی، اس لیے میں نے اس کو اینڈ پہ رکھا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ہے 9th کمانڈ۔ 10 کمانڈمنٹس کا جو قرآنک ورژن ہے وہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے۔ اس میں 9ویں کمانڈ ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم حاصل نہ ہو جائے، بغیر علم کے پیروی نہ کر۔ بے شک کان، آنکھ اور عقل، دل ہو یا دماغ، دونوں سوچتے ہیں، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ بغیر علم کے آپ نے کسی چیز کی پیروی نہیں کرنی۔ علوم 2 ہی ہیں، میں نے کئی ایک ویڈیوز میں ڈسکس کیا۔ ایک وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ وحی کی شکل میں انسانیت کو دیتا ہے پیغمبروں کے ذریعے، اسے ہم علم وحی کہتے ہیں، ریویلڈ نالج، قرآن و سنت کا علم، اگلی الہامی کتابوں کا علم۔ دوسرا ہے ایکوائرڈ نالج، سائنس کا علم، دا نالج obtained through observations and experiments، مشاہدات اور تجربات سے حاصل کیا گیا علم۔ اور یہ علم بھی اسی طرح محکم ہے اسٹیبلش سائنس کا جس طرح قرآن و سنت محکم ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ، جی آپ اسی طریقے سے مانتے ہیں، یعنی کبھی بھی ہمیں یہ وہم بھی نہیں آئے گا کہ ہم پیٹرول کو آگ لگائیں اور وہ آگ نہ پکڑے، کسی کو وہم بھی نہیں آئے گا۔ خشک لکڑی کو آپ جلائیں تو وہ آگ پکڑے گی۔ کاربن ہے، ظاہر ہے یہ فزیکل فینامنا آف نیچر ہے، بلکہ فزیکل فینامنا آف کریٹر ہے۔ اس کائنات کے پیدا کرنے والے نے یہ قانون قدرت بنایا ہوا ہے، یہ محکم ہے۔ اگرچہ قرآن و سنت میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ یورینیم جو ہے یہ سکن کینسر کاز کر سکتا ہے اگر آپ نیکڈ یورینیم کو چھوئیں گے، لیکن تجربہ سے یہ چیز ثابت ہو چکی ہے۔ یہ اسی طریقے سے محکم ہے جس طرح قرآن و سنت۔ حتیٰ کہ سورۃ البقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی دلیل جو کافر بادشاہ کے سامنے پیش کی، وہ ایک فزیکل فینامنا آف نیچر تھا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو رب ہونے کا دعوے دار ہے تو مغرب سے نکال کے بتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کافر ہکا بکا رہ گیا یہ دلیل سن کے۔ ود رسپیکٹ ٹو زمین، ویسے تو سورج نہ نکلتا ہے نہ غروب ہوتا ہے، یہ ایک ریلیٹو موشن میں بات ہو رہی ہے، کامن آبزرویشن میں۔ تو یہ اتنا محکم قانون ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اسے اللہ کے ایک ہونے کی دلیل بتایا گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین ایسے ہیں کہ یہ تبدیل نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے ہم سائنس کے ان قوانین کو دریافت کر کے ہیومینٹی کی بہتری کے لیے کام کر لیتے ہیں۔ اگر یہ ہو کہ 1000 دفعہ آپ پیٹرول کو آگ دکھائیں اور وہ 990 دفعہ تو جلے، 10 دفعہ نہ جلے، تو بھائی دنیا میں یہ سائنٹیفک جو انوینشنز ہیں یہ پاسبل نہ ہوتی۔ اسی طریقے سے 1000 دفعہ ہوائی جہاز اڑنے کے لیے رن وے پر بھاگے، 990 دفعہ تو ہوا اس کا بوجھ اٹھا لے اور 10 دفعہ نہ اٹھائے، تو دنیا میں یہ جہاز نہ اڑ سکتے۔ 1000 دفعہ آپ تجربہ ریپیٹ کریں گے، 1000 دفعہ سیم وہی رزلٹ آئے گا۔ اسی کی وجہ سے یہ ساری انوینشنز پاسبل ہیں، یہ اللہ کے قانون ہے۔ البتہ ہمارا اور ایتھیسٹ کا فرق یہ ہے کہ وہ ان قوانین کو اتنا محکم مانتے ہیں کہ وہ معجزات کے منکر ہو جاتے ہیں۔
ہمارا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی قانون کا پابند نہیں ہے، باقی پوری کائنات ان قوانین کی پابند ہے، ان کو توڑ بھی نہیں سکتی، سوائے اس شخص کے کہ جسے اللہ تعالیٰ اپنا نمائندہ بنا کے دنیا میں بھیجے، اس کے ساتھ کوئی ایسا معجزے کا معاملہ ہو جائے، جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک ہی دفعہ آگ ٹھنڈی ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک ہی دفعہ پانی میں راستہ بنا، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ چیز ظاہر ہوئی کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، صرف موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ چیز معجزہ تھی کہ وہ اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینکتے تھے اور وہ اللہ کے اذن سے اژدہا بن جاتی تھی۔ بہت بڑا معجزہ ہے، یعنی یہ مردہ زندہ کرنے سے بڑا معجزہ ہے۔ مردہ تو وہی زندہ ہو گیا نا، یہاں پہ تو ایک پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم میں بدل رہا ہے اور اینیمل کنگڈم پلانٹ کنگڈم میں دوبارہ بدل رہی ہے۔ اسی لیے میں نے ایک بات کی تھی، یہ اللہ نے مجھے شرح صدر کی اس حوالے سے، میں نے آج تک کسی کتاب میں نہیں پڑھی، ایک دن میں اس کے اوپر تفکر کر رہا تھا تو یہ چیز آئی اور میں نے بارہا کئی ویڈیوز میں اس کا اظہار کیا کہ آج کی ڈیٹ میں اگر کوئی پیغمبر دنیا میں معجزہ دکھائے، یعنی ختم نبوت اگر نہ ہوئی ہوتی اور سائنس اتنی ترقی کر جاتی اور آج پیغمبر دنیا میں آتے تو سب کے سب لوگ ایمان لے آتے، ضد اور ہٹ درمی اس کی گنجائش ہی باقی نہ رہتی۔ سائنس ایک ایسا کامن ریلیجن ہے جو ہیومینٹی نے ایکسپٹ کر لیا، چاہے وہ کوئی ہندو ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو، ایتھیسٹ ہو، سب کا یہ یقین ہے کہ جب میں نے موٹر بائک میں پیٹرول ڈالنا ہے، انجن میرا ٹھیک ہے، میں کک ماروں گا تو وہ موٹر بائک سٹارٹ ہوگی، انجن چلے گا، ہوائی جہاز اڑے گا۔ اس عقیدے میں تو ساری انسانیت اکٹھی ہے نا، باقی عقائد میں اکٹھی نہ ہو۔ دو ہی عقیدے ہیں جس پہ پوری انسانیت اکٹھی ہے، ایک یہ کہ انسان نے مر جانا ہے اور دوسرا یہ سائنٹیفک فیکٹس، ان کے اوپر انسانیت اکٹھی ہے، تیسرے کسی عقیدے پہ نہیں اکٹھی۔ کئی لوگ ہیں خدا کے منکر ہیں، کئی خدا کو مانتے ہیں، آخرت کے دن کے منکر ہیں، لیکن موت کا انکاری کوئی نہیں ہے، اور یہ سائنٹیفک جو اسٹیبلش فیکٹس ہیں ان کا کوئی انکاری نہیں ہے۔ مجھے بتائیں، اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی موجود ہو اور وہ اژدہا بن جائے تو سائنٹسٹ فوراً اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کریں گے اور ٹی وی پہ آ کے اناؤنسمنٹ کر دیں گے کہ واقعتاً یہ اینیمل کنگڈم بن چکا ہے۔ نظروں کا دھوکہ نہیں ہے، نظروں کا دھوکہ تو جادوگروں نے بھی کیا تھا نا، قرآن میں آیا۔ عام لوگوں کو تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزے میں اور اس استدراج کے اندر کوئی فرق نظر نہیں آ رہا تھا، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے جب وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ ان کو نظر آئیں، بنی نہیں تھی وہ تو قرآن میں آیا کہ کوئی ایک بکھی بھی نہیں بنا سکتا۔ نظر کا دھوکہ تھا، ایلیوژن تھا، جو حضرت ڈیوڈ کاپر فیلڈ کرتے ہیں غوث وقت۔ نظر کا دھوکہ، کیمرے کا دھوکہ، اسٹیچو آف لبرٹی کو غائب کر دینا، پورا بوئنگ جہاز غائب کر دینا، دیواریں چین میں سے گزر جانا، جسم کے 2 ٹکڑے کر کے جوڑ دینا، سب نظروں کا دھوکہ ہے، فزیکلی وہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ لیکن جب پیغمبر اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرے اور میڈیکل کی فیلڈ کے لوگ بتا دیں کہ واقعتاً یہ لاٹھی تھی اور اب یہ بن گئی ہے ایک زندہ سانپ یا اژدہا، تو سب سے پہلے سائنٹسٹ سجدے میں گر پڑیں گے، پوری انسانیت جو ہے وہ ایمان لے آئے گی، جس طرح اس وقت جادوگر لے آئے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جادو سے یہ کچھ نہیں ہو سکتا، باقیوں کو نہیں سمجھتی، لیکن آج تو سب مانتے ہیں کہ اگر ڈی این اے ٹیسٹ ہو جائے تو پتا چل جائے گا کہ یہ لاٹھی ہے یا واقعتاً کوئی زندہ آرگن بن چکا ہے۔ اس لیے ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس دور میں کسی پیغمبر کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ایمان بالغیب، ایمان بالشہادہ بن چکا ہے، ٹیسٹ انسانیت کا ختم ہو جائے گا۔ اگر پیغمبر آج مردوں کو زندہ کر کے دکھا دے، پہلے وہ چیک کریں کہ میڈیکلی یہ بندہ ڈیڈ ہے، اس کے بعد پیغمبر کے لو میں زندہ کرنے لگا، اب اس کو چیک کرو، اور پھر ڈاکٹرز بتا دیں کہ زندہ ہو گیا، تو سب سے پہلے ڈاکٹرز جو ہیں سجدے میں گر پڑیں گے، اور سب کے سب لوگ یہ نہیں دیکھیں گے، ڈاکٹرز چاہے آپ کرسچنز کے لے لیں، ہندوؤں کے لے لیں، وہ کہیں گے نظر آ رہا ہے، دل چل رہا ہے، اس کا بندہ چل پھر رہا ہے، مردہ تھا، ہم نے ڈکلیئر کیا تھا، واقعتاً زندہ ہو گیا۔ یہ وجہ ہے ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل۔ ڈاکٹر اقبال نے تو ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس میں چھوٹی سی بات کی تھی کہ چونکہ انسان کا ذہنی لیول بڑا ہو چکا ہے اس لیے اب نبی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں نے اس میں اتنی بڑی ویلیو ایڈیشن کر دی ہے کہ سائنس کی برکت سے آج پیغمبر کے معجزات واقعتاً کنفرم ہو جائیں گے کہ انہوں نے فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑ دیا، اور فزیکل فینومینا آف نیچر کبھی بھی کریٹر آف دا یونیورس کی مرضی کے بغیر ٹوٹ نہیں سکتا، لہٰذا یہ شخص واقعتاً اس کریٹر کا نمائندہ ہے۔ تو یہ فرق ہے ہم میں اور ڈینائل آف گاڈ کرنے والوں میں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں انجینئر صاحب لوگوں کو معجزات کا منکر بنا رہے ہیں، معجزات کا نہیں، تمہارے بابوں کے فراڈ کا منکر بنا رہا ہوں، تمہارے بابوں کی مٹی پلیت کر کے رکھ دی ہے سائنس نے،
کل تک تو تمہارے بابے روحانی آپریشن کر رہے تھے، بائی پاس بھی روحانی ہوتے تھے. ہم نے تو چھوٹی سی شرط رکھی ہے کہ ایک نو مولود بچے کا کوئی بابا نگاہ مار کے ختنہ کر کے بتا دے، اور اگر ختنہ نہ ہوا آج وہ کیڑا بابا جڑا ہے وہ روحانی فیض لینا چاہتا ہے میرے کو، وہ آ جائے. جو بائی پاس کر لیتے ہیں جس میں گرائنڈر چلتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں ٹانگ سے ایک وین نکال کے یہاں فٹ کی جاتی ہے اور دل کچھ عرصے کے لیے مشین پہ چڑھ جاتا ہے، پسلیاں دوبارہ سے جوڑی جاتی ہیں، اتنا مشکل آپریشن نگاہ مار کے لوگ کرتے ہیں. خطرہ تو چھوٹا سا ہے، اور بھائی وہ بائی پاس کسی نے دیکھا نہیں نا، خطرہ نظر آ رہا ہے سامنے، خطرہ نہیں کوئی بغیر بلیڈ کے کر سکتا، سب فراڈ. تو سائنس نے جھوٹے بابوں کی بھی مٹی پلید کی ہے، اور جو اہل ایمان تھے ان کے ایمان کو اس ایپکس کے اوپر پہنچا دیا ہے کہ جو پرانے لوگ کبھی گمان بھی نہیں کر سکتے تھے. کسی نے سوچا ہوگا نامہ اعمال میں ہر چیز کیسے سیف ہوگی، آج دیکھیں ہماری ہارڈ ڈسک کیا کچھ سیف کر لیتی ہے. ہمارا تو ایمان بھی شہادہ ہو چکا ہے اس معاملے میں. کئی معاملے لوگ 4 مہینے اتنی تکلیف کاٹ کے سعودی عرب حج عمرے کے لیے جاتے تھے، آج آپ 4 گھنٹے میں اسلام آباد سے جدے پہنچ جاتے ہیں. اللہ بھلا کرے اجمیر شریف والوں کا کہ انہوں نے ہوائی جہاز بنایا، ہاں بغداد شریف والوں نے پیٹرول دریافت کیا. یہ بھائی انجن روکتے رہے، بس نگاہیں مار کے مرید ہی جلا کے راکھ کرتے رہے. ہاں وہ حضرت اسٹیفن نے انجن بنایا ہے، حضرت ایڈون نے ہی زمین سے تیل جو ہے دریافت کیا، اور حضرت ڈیزل نے ڈیزل انجن بنا کے دنیا کو سٹیم انجن سے جان ہی چھڑوا دی. اور حضرت آئنسٹائن، وہ تو واقعتاً اس وقت سائنس کی فیلڈ میں پوری انسانی ہسٹری میں اگر کوئی غوث الاعظم ہے نا تو حضرت آئنسٹائن ہے. انہوں نے آپ کو ایک فارمولا دیا کہ آپ اتنے سے یورینیم سے اتنی انرجی حاصل کر لیں کہ جو 30 لاکھ کلو کوئلہ جلا کے حاصل ہوتی ہے. 30 لاکھ کلو، اتنے سے 1 کلو کے یورینیم کے بالز ہیں. تو یہ انسانیت کے لیے خدمت کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے سب کچھ کیا. تو یہ میں نے جو چیز بتائی، اس کے بعد آپ کو چیز سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہم نے صرف وہ بات ماننی ہے جو کتاب و سنت میں آئے، علم وحی میں یعنی ریویلڈ نالج میں، یا پھر ایکوائرڈ نالج اس کی تصدیق کر دے. تیسرا کوئی علم نہیں ہے، باقی سب فراڈ ہے. سوڈو سائنس اس کو کہتے ہیں، اور یہ زیادہ تر سوڈو سائنس ہی چل رہی ہوتی ہے آپ کی. مثلا شیشہ ٹوٹنا یہ نحوست کی علامت ہے، کیا سائنس اس کی تصدیق کرتی ہے؟ قرآن و سنت بھی نہیں کرتے، لہذا فراڈ. کالی بلی رستہ کاٹ دے تو یہ نحوست کی علامت ہے، کیا سائنس اس کو مانتی ہے؟ قرآن و سنت بھی نہیں مانتا، فراڈ. اسی طریقے سے گھر کی منڈیر پر کوا بولنا شروع کر دے تو کوئی مہمان آنا لکھا ہوا ہے، کیا سائنس مانتی ہے اس کو؟ قرآن و سنت تصدیق کرتے ہیں؟ نہیں، فراڈ. اسی طریقے سے جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو سفر لکھا ہوا ہے، کیا سائنس مانتی ہے؟ نہیں. قرآن و سنت اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ نہیں. ایک بیل یا گائے ہے، اس نے اپنی سینگ کے اوپر زمین کو اٹھایا ہوا ہے، جب وہ تھک جاتی ہے تو دوسرے پہ اٹھا لیتی ہے تو زلزلہ آتا ہے، کیا سائنس مانتی ہے؟ نہ قرآن و سنت میں اس کی کوئی تصدیق موجود ہے، فراڈ. اس طرح کی جتنی باتیں ہیں وہ سب کی سب فراڈ ہے. ہاں کئی ایسی چیزیں ہیں جن کی تصدیق قرآن و سنت کریں گے، سائنس کی وہ فیلڈ نہیں ہے، ہم ان کو مانیں گے. مثلا فرشتے، جنات. سائنس یہ نہیں کہتی ہم انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہ ہم اقرار کرتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں انکار کے لیے بھی ہمیں دلیل چاہیے نا، اقرار کے لیے بھی چاہیے. اور ہمارا تو پہلی دعویٰ ہے کہ فزیکل ورلڈ کی چیز ہی نہیں ہے. فرشتے، اللہ تعالیٰ نے ایک برزخی پردہ رکھا ہوا ہے انسان اور ان کے درمیان. عذاب قبر بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا، چاہے قبر کھود کے بھی دیکھ لیں، آپ کو مردہ اسی حالت میں نظر آئے گا. کچھ عرصے بعد وہ گل سڑ بھی جائے گا، لیکن وہ اللہ کی جنتوں میں بھی ہوگا اور اللہ کے عذاب میں بھی ہوگا، ڈپینڈنگ اپان اپنے اعمال کے. اسی طریقے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی تصدیق سائنس کر رہی ہے. مثلا نیکڈ یورینیم کو چھونے سے سکن کینسر ہو سکتا ہے، قرآن و سنت میں کہیں نہیں لکھا ہوا، لیکن ہو سکتا ہے کیونکہ ایکوائرڈ نالج نے اس کی تصدیق کر دی ہے. پیٹرول آگ کو بھڑکاتا ہے، ایکوائرڈ نالج نے نہ صرف ثابت کیا ہے بلکہ دنیا میں اتنی آپ کو رونق نظر آ رہی ہے اسی پیٹرول کی برکت سے. قرآن و سنت میں پیٹرول کا ذکر ہی نہیں. بخاری مسلم میں جس تیل کا ذکر ہے وہ تو کھانے والا تیل ہوتا تھا، گھی ہوتا تھا. یہ تیل تو بمشکل 200-250 سال پہلے پنسلوینیا میں پہلی دفعہ 1859 میں حضرت ایڈون، مٹھی داڑھی تھی کرنل ایڈون کرسچن، انہوں نے دریافت کیا. اس سے پہلے تو نہیں تھا. آج دنیا اسی تیل کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. تو سائنس تصدیق کرے یا قرآن و سنت تصدیق کرے. اب آ جائیں یہ کوے کی طرف. اتنی بات اس لیے کرنی پڑی کہ آپ کے دماغ جو کووں نے چاٹ لیے ہیں نا، جو جاہل قسم کے کوے ہیں، تو وہ کھولنے کے لیے آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اصل بات کیا ہے. جیوز اور کرسچنز بھی وہ قیامت کی نشانیاں بتا رہے ہیں، حالانکہ بائبل میں کہیں قیامت کی نشانی کے طور پہ اس کو ذکر نہیں کیا گیا. بائبل میں کئی جگہ پہ کووں کا ذکر ہے. 2 جو کریٹیکل مواقع ہیں
وہ انشاءاللہ ہم ڈسپلے کر دیں گے، جو سارا خلاصہ ہے پوری بائبل کا۔ نمبر 1، ناپاک جانوروں میں سے ایک جانور ہے کوا، اور یہ بات مسلمانوں کے ہاں بھی ہے کہ حرام جانور ہے، ایک یہ چیز بائبل میں لکھی ہوئی ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شہر کو ویران کر دیتا ہے تو وہاں پر پھر کوے، چیلے، گدھ آ جاتے ہیں۔ یہ فزیکل فینامنا آف نیچر ہے، رپورٹ ہوا ہے بائبل کے اندر۔ دیٹس آل، کوئی قیامت کی نشانی کے طور پر اس طرح کی کوئی چیز پریزنٹ نہیں ہوئی۔ اب آ جائیں آپ اسلام میں، تو قرآن پاک میں کوے کا ذکر موجود ہے سورۃ المائدہ میں، جہاں آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، پھر اسے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے سنبھالے، تو ایک کوا آیا، اس نے زمین کوریدنا شروع کی اور اس سے اس کو کلک ہوا، اس نے کہا میں اس کوے جیسا بھی نہیں ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لیتا۔ تو کوے کا ذکر قرآن میں اس حوالے سے موجود ہے، یا صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے 5 چیزیں ہیں جن کو حدود حرم میں بھی مارنے کی اجازت دی ہے۔ نمبر 1 کوا، نمبر 2 چیل، نمبر 3 بچھو، نمبر 4 چوہا، اور نمبر 5 ایسا کتا جو کہ باولا ہو چکا ہو، ریبیس جو ہوتے ہیں۔ ان کو حرم میں بھی مارنے کی اجازت ہے۔ حرم میں آپ کسی جانور کو مار نہیں سکتے، لیکن ان کو مار سکتے ہیں اگر ان سے انسانیت کو تکلیف پہنچے۔ اسی طریقے سے سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، عبداللہ ابن عمر سے پوچھا گیا کہ کوا کھانا کیسا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے تو کوے کو فاسق کہا ہے، تو فاسق چیز کیسے کھائی جا سکتی ہے، وہ تو خبیث ہے، ناپاک ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ اگلی حدیث امام ابن ماجہ نے لی ہے کہ سیدنا قاسم بن محمد بن ابی بکر وہ اما عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جانور جو ہیں وہ فاسق ہیں۔ نمبر 1 سانپ، نمبر 2 بچھو، نمبر 3 کوا، یہ فاسق جانور ہیں۔ اور پھر قاسم بن محمد بن ابی بکر کہتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ جانور کھائے جا سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جو جانور فاسق اور ناپاک ہے اس کو کیسے کھایا جا سکتا ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ کووں کا ذکر موجود ہے جی ہماری کتابوں کے اندر، قرآن اور سنت کے اندر، اس کے علاوہ کوئی اس حوالے سے چیز رپورٹ نہیں ہوئی ہے۔ اب آپ ریشنل اپروچ رکھتے ہوئے قرآن و سنت کے دلائل، بائبل کے دلائل تو میں نے رکھ دیے، تو اب ہم سائنٹسٹ سے پوچھیں گے نا، ظاہر ہے دوسرا نالج کون سا ہے؟ ایکوائرڈ نالج۔ تو آپ کو سائنٹسٹ بتا دیں گے، اور وہ آج مذاق اڑا رہے ہیں مذہبی لوگوں کا کہ ان کو ہر چیز میں قیامت نظر آ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک نیچرل چیز ہے کہ جب کسی شہر کے اوپر حملہ ہوتا ہے، وہاں پینک ہوتا ہے، خوراک کا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو وہاں سے کوے ہوں، چیلے ہوں، وہ ہجرت کر کے دوسرے علاقے میں چلی جاتی ہیں۔ یہ اس کے پیچھے ایک فزیکل فینومینا ہوتا ہے، دیٹس آل، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی اس کے اندر کوئی سگنل نہیں چھپا ہوا کہ قیامت کی نشانی آنے والی ہے۔ یہ ٹوٹل ریشنل اپروچ ہے جو ایک مسلمان کو رکھنی چاہیے۔ اور میں اپنی گفتگو کا اینڈ ایک کریٹیکل حدیث پہ کروں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ نبی علیہ السلام اس معاملے میں کتنے سینسٹیو تھے اور اپنے حوالے سے کتنی احتیاط کرتے تھے، اس 9th کمانڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ اس کے بارے میں تیرے پاس ڈیفینیٹ علم نہ ہو۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھ اور عقل، دل یا دماغ، دونوں چیزیں عقل دونوں میں موجود ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کو استعمال کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ نبی علیہ السلام کی احتیاط کا آپ لیول دیکھیں، صحیح مسلم میں اوپر تلے 3 احادیث ہیں، یہ میں نے اینڈ پہ رکھی ہیں کیونکہ یہ بڑی کریٹیکل احادیث تھی، اس سے آپ کا دماغ کھل جائے گا اور ایسا کھلے گا کہ دوبارہ کو بند نہیں کر سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو آپ نے دیکھا کہ اہل مدینہ کھجور کی پیوند کاری کرتے ہیں، اس حوالے سے کہ نر اور مادہ کا ملاپ کروایا جاتا ہے۔ یہ وہ والی گرافٹنگ نہیں ہے، اس میں نر اور مادہ کا ملاپ کرنے کے لیے وہ خود درختوں کے اوپر چڑھتے تھے تاکہ زیادہ فصل حاصل ہو۔ نبی علیہ السلام پاس سے گزرے، آپ نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو، تو انہوں نے کہا اس سے ہماری فصل زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا کہہ کے آپ چلے گئے، صرف خیال ظاہر کیا۔ نبی علیہ السلام کا اتنا فرمانا ان کے لیے ایک آٹومیٹکلی حکم کا درجہ اختیار کر گیا۔ انہوں نے اس سال وہ نر اور مادہ کا ملاپ نہیں کیا، اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ ان کی فصل کم پڑ گئی، اور وہ شکایت لے کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ آپ نے مشورہ دیا تھا، ہماری تو فصل کم پڑ گئی۔ آپ علیہ السلام نے کوئی نہیں فرمایا کہ بھئی نظر آتی کونسل کے پاس آپ کا کیس بھیجتے ہیں، 295C آپ پہ لگواتے ہیں کہ آپ نبی پہ اعتراض کرنے کے لیے آگے ہو۔ یہ کچھ ہوتا تو صحابہ کرام کبھی بھی علم دین حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو
اپنے ساتھ فرینک رکھا تھا، وہ آگے ڈائریکٹ پوچھتے تھے. اب آپ علیہ السلام نے بھی کوئی لگی لپٹی بات نہیں کی. آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں منع تو نہیں کیا تھا، میں نے تو کہا تھا میرا خیال ایسا ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں کوئی بات اللہ کے ریفرنس سے تمہیں بتاؤں تو وہ تم حکمن لے لیا کرو. جہاں کہیں میں کوئی ذاتی ایکسپیرینس تم سے شیئر کروں اور کوئی مشورہ دوں تو وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ، تم اپنے دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. کیونکہ نبی علیہ السلام کا ایکسپیرینس بھیڑ بکریاں چرانے کا تھا، آپ کا کھجور کی پیوند کاری کا ایکسپیرینس نہیں تھا. اس کو ہی وہ تعبیر نخل والا واقعہ کہا جاتا ہے، بڑا مشہور واقعہ یہ. لیکن اس کے اندر کیا کچھ چھپا ہوا ہے؟ سب سے پہلے اس حدیث کے اوپر جو باب باندھا گیا نا صحیح مسلم میں، امام نووی نے بعد میں باب باندھے لیکن وہ بالکل صحیح باندھا کہ کن معاملوں میں نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنا واجب ہے اور کن میں نہیں واجب. ہیڈنگ پہ 295C لگ جاتی ہے ان کی ڈاکٹرن میں، ہماری ڈاکٹرن میں تو بالکل درست ہے جو ہیڈنگ اس پہ ہے صحیح مسلم کے اندر. کیونکہ نبی علیہ السلام خود کہہ رہے کہ جب میں اللہ کے ریفرنس سے کوئی بات کروں تو اس کو تم لے لو، جہاں میں کوئی ذاتی ایکسپیرینس شیئر کروں تمہارے دنیاوی معاملات میں تو انتم اعلم بامر دنیاکم، تم اپنے دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھتے ہو مجھ سے. اندازہ کریں یہ ہمارے نبی کا ہی جگر ہے یہ بات کرنا. اس میں وہ جواب کلیئر ہو گیا کہ کوئی شخص پوچھے کہ نبی علیہ السلام نے ایٹم بم بنانے کا طریقہ کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ نہ وہ نبی علیہ السلام کی ضرورت تھی کہ نبی علیہ السلام کو سکھایا جاتا اور آپ اپنی امت کو سکھا کے جاتے. آپ ہمارے ہدایت کے امام ہیں، دیٹس آل. یہ کوئی نبی کا عیب نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا جی کہ بابوں نے تیل دریافت نہیں کیا، تو یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کون سا تیل دریافت کیا؟ بھئی نبی علیہ السلام نے تو کہیں دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں تیل دریافت کرنے کے لیے آیا ہوں. لیکن تمہارے بابوں کا دعویٰ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں نا نیچے تو ساتوں زمینیں کراس ہو جاتی ہیں، تیل بھی کراس ہو گیا اور دنیا کا نظام چلا رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے تو کہیں نہیں کہا میں دنیا کا نظام چلا رہا ہوں. تو تمہارے بابوں کے دعوے تھے تو ہم بابوں سے ہی پھر پوچھیں گے کہ تمہارے ہوتے ہوئے مسلمانوں کے ملک کیوں ہڑپ ہو گئے؟ اللہ نے تو دنیا کو بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بالکل امت کو صحیح بات جو تھی وہ بتا دی کہ دنیاوی معاملات میں تم نے اپنے معاملات کو خود دیکھ کے چلنا ہے. اگر کوئی میں مشورہ ایسا دیتا ہوں جس میں تم سمجھتے ہو کہ کوئی اس طرح کی چیز ہے تو تم خود فیصلہ کر لو. اسی لیے میرا یہ دعویٰ ہے کہ آج اگر نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوتے تو آپ کا ٹی وی چینل بھی ہوتا، آپ کا یوٹیوب کا چینل بھی ہوتا. آپ نے ہر وہ ذریعہ استعمال کرنا تھا جس کے ذریعے دعوت پہنچائی جا سکتی ہے. لیکن یہ دور اس چیز کا متحمل نہیں تھا. ایک تو میں نے آپ کو بتایا اس وجہ سے کہ ایمان بالغیب والا معاملہ ختم ہو جاتا، اور دوسرا یہ جو تصویر کا فتنہ ہے اس میں جس طریقے سے ملائن کیا جاتا ہے لوگوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ کاٹ کے یا کسی کی برہنہ ویڈیوز اے آئی کے ذریعے جنریٹ کر کے، تو دنیا میں تو ہر وقت جنگ ہی رہنی تھی. یعنی یہ توہین رسالت والی اوریجنل کیسز بن جانے تھے. لہٰذا یہ دور اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس میں کسی پیغمبر کو بھیجا جاتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ختم نبوت فرما دی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اس میں کئی ایک باتیں اور کی جا سکتی تھی، میں 1 گھنٹہ اس کو اور آگے لے کے جا سکتا تھا، لیکن میرے خیال ہے جتنی میں نے گفتگو کی اس اعتبار سے وہ کافی ہے کہ ہمیں ایک اوور آل ڈاکٹرن سمجھ آ جائے گی جو ہم ایک میسج کنوے کرنا چاہتے تھے. آخر میں ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ انسانیت کو بالعموم اور مسلمانوں کو بالخصوص جنگوں کی مصیبت سے نجات دے اور دنیا میں امن ہو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. صلوا علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.